سب سے پہلے بات کریں گے کراچی میں دہشت گرد حملے میں شہید پاکستان رینجرز کے جوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ نماز جنازہ میں وفاق کی وزیر داخلہ محسن نقوی، گورنر سندھ نہال ہاشمی اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے شرکت کی۔ شہداء کے لواحقین اور سینئر سول اور عسکری حکام نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ آج کا جو واقعہ ہے یہ نہایت افسوسناک ہے، جس میں ہمارے یہ جوان جن کی ابھی نماز جنازہ ہوئی ہے شہید ہوئے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ چاہے وہ یہاں حملہ کریں، چاہے وہ KPK میں کریں، چاہے وہ بلوچستان میں کریں، ہماری فورسز نہ صرف ان کا تعاقب کریں گی بلکہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گی جب تک ایک ایک بندہ ان کا ایلیمنیٹ نہیں کر دیں گے۔ ہمارے فورسز منظم ہیں اور انشاءاللہ تعالی یہ جب تک ان کو ایلیمنیٹ نہیں کریں گے یہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ ہم ٹیررزم کی مذمت بھی کرتے ہیں اور ٹیررزم کے خلاف ہم جدوجہد بھی کر رہے ہیں اور دنیا کو ہم امن اور سلامتی کی طرف لا رہے ہیں۔ یہ ناقابل برداشت ہے کہ ہمارے ملک میں ہماری جوانوں کے اوپر کوئی اسپانسرڈ بھارت کا ہوں یا کسی اور کے ہوں وہ آ کے ہمارے جوانوں پہ، ہمارے شہریوں پہ حملہ کریں، یہ ناقابل برداشت ہے اور ہم انہیں جڑ سے اکھاڑ کے نہ صرف ملک سے بلکہ اس خطے سے دم لیں گے۔ شہید کبھی مرتے نہیں، شہید ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ پاکستان رینجرز کے 3 بہادر سپاہیوں نے شہادت کا رتبہ پایا ہے اور انہوں نے اس رتبے کے پانے کے ساتھ ساتھ ان مردودوں کو جنہوں نے اس ملک میں دہشت گردی پھیلا رکھی ہے ان کو مارا ہے۔ میری طرف سے، حکومت سندھ کی طرف سے، سندھ کے عوام کی طرف سے ان شہداء کو سلام، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عزم کہ انشاءاللہ تعالی ہم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکیں گے اور اس کے میں جو ہماری بہادر افواج ہیں، رینجرز ہیں، ہماری پولیس ہے، جو ان کے شہداء ہیں، ان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ امریکی حملے آبن ہرمز کی بحالی میں رکاوٹ ہیں۔ امریکہ مفاہمتی یادداشت کی پاسداری نہیں کر رہا، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے واضح کر دیا۔ بغداد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ نے کہا اگلے 3 دن تک آبن ہرمز مکمل طور پر ایران کے کنٹرول میں رہے گی۔ یک طرفہ مداخلت یا کارروائی سے صورتحال مزید خراب ہوگی اور آبن ہرمز کھولنے میں تاخیر ہو سکتی ہے۔ رکاوٹیں دور ہونے کے بعد آبن ہرمز میں صورتحال دوبارہ معمول پر آ جائے گی۔ معاہدے کی پہلی شق تمام محاذوں پر جنگ روکنا ہے، جس میں لبنان بھی شامل ہے۔ امریکہ کی ذمہ داری ہے وہ اسرائیل کو حملوں سے روکے۔ عراقی وزیر خارجہ فواد حسین نے کہا آبن ہرمز میں جھڑپیں ہو رہی ہیں، یہ جنگ پورے خطے کے لیے نقصان دہ ہے، اسے اب ختم ہونا چاہیے۔ کویت اور بحرین پر ایرانی حملوں پر عرب اور مسلم ممالک کا رد عمل۔ سعودی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا حملوں کو بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے منشور کی خلاف ورزی سمجھتے ہیں، یہ کارروائیاں خطے میں امن کی کوششوں کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ عمانی وزارت خارجہ نے بیان میں فریقین سے تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی، سفارتکاری اور بات چیت کا راستہ اختیار کرنے کا مطالبہ کیا۔ اردن نے بحرین اور کویت پر ایرانی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا حملے دوست ممالک کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے بھی بحرین اور کویت پر ایرانی حملوں کی مذمت کی۔ قطری وزارت خارجہ نے بیان میں کہا فریقین سے مفاہمتی یادداشت پر عمل درآمد کی اپیل کرتے ہیں، خطے کو بلا جواز حملوں کے نتائج سے بچانے کی ضرورت ہے۔ خلیج تعاون کونسل نے حملے کویت اور بحرین کی خود مختاری کی کھلی خلاف ورزی قرار دی، کہا حملے خطے کی سلامتی اور استحکام کے لیے براہ راست خطرہ ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں کشیدگی برقرار ہے۔ امریکہ کی مسلسل دوسرے روز ایران پر بمباری، سیرک شہر اور کشم جزیرہ دھماکوں سے گونج اٹھے۔ امریکی سینٹ کام کی تصدیق، کہا کارروائی ایرانی جارحیت کے جواب میں کی گئی۔ ایرانی ڈرون نے آئل ٹینکر کو نشانہ بنایا تھا، حملوں کی ویڈیو بھی جاری کر دی گئی۔ ایران کا جوابی وار خطے میں امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ پاسداران نے انقلاب کی مذاکراتی عمل روکنے کی دھمکی، واضح کیا کہ جارحیت کو اسلام آباد معاہدے سے متصادم سمجھا جائے گا اور ہر حملے کا تباہ کن جواب دیا جائے گا۔ ایران کے خلاف امریکی اسرائیل جنگی جرائم کا مقدمہ لڑا جائے، مناب اسکول کے جنگی مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنائی کا جوڈیشری ویک پر 2 ٹوک پیغام، کہا امریکی اور اسرائیلی جرائم کو ملکی اور بین الاقوامی عدالتوں میں اٹھایا جائے۔ شہید رہبر کی ہدایت پر عمل عدلیہ کی کامیابی کی کنجی ہے، عدلیہ کی کامیابی سے عوام کا نظام پر اعتماد مزید مضبوط ہوگا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے بحرینی ہم منصب اور یورپی یونین کے نائب صدر سے رابطے، اسلام آباد MOU پر دستخط کے بعد خطے کی بدلتی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمہ دفتر خارجہ کے مطابق بحرین کے وزیر خارجہ ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط پر اسحاق ڈار کو مبارکباد دی۔ قیام امن کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ اسحاق ڈار نے کہا خطے اور اس سے باہر امن و استحکام کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کو فروغ دیتے رہیں گے۔ نائب وزیر اعظم سے گفتگو میں یورپی یونین کی نائب صدر کاجا کالس نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت کے لیے پاکستان کی مخلصانہ کوششوں کی تعریف کی۔
سیز فائر کی حالیہ خلاف ورزی پر تحفظات کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے فریقین کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی پاسداری پر زور دیا۔ دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کی پیپلز پارٹی پر سخت تنقید۔ بولے بلاول بھٹو نے قومی اسمبلی میں ایم کیو ایم کو وفاق سے الگ ہونے کا مشورہ دیا۔ پیپلز پارٹی کو سندھ کے مسائل حل کرنے ہیں تو صدر زرداری اور چیئرمین سینیٹ استعفیٰ دیں۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو ایم کیو ایم بھی فوری استعفے دینے کو تیار ہے۔ نکلو وفاقی حکومت سے، یہ ایک سجیشن دیا اوبویسلی چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ سندھ کے یہ سارے ایشوز میں نے گنوا دیے ہیں، ارسا سے لے کر K4 بھی ڈال دیں، اس میں گرین لائن بھی ڈال دیں، سب کچھ ڈال دیں۔ تو لائیں بلاول بھٹو زرداری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان کا استعفیٰ، آئے سندھ کے ایشوز پہ کھڑے ہوں، آئے چیئرمین سینیٹ کا استعفیٰ رکھ کے پاکستان پیپلز پارٹی ایم کیو ایم کی 2 وفاقی وزارتوں کا استعفیٰ آپ کے ہاتھ۔ ایشو پہ لڑے نا، سندھ کا مسئلہ ہے، لڑے نا پاکستان پیپلز پارٹی، کون روک رہا ہے آپ کو؟ وہ لاہور کے بارے میں بتا رہے تھے سعید غنی صاحب، اور بولے تھے لاہور میں ایم کیو ایم نہیں تھی نا اس لیے امن تھا۔ وہ بھائی لاہور میں پیپلز پارٹی بھی نہیں تھی اس لیے امن تھا، اس لیے ترقی تھی، اس لیے ساری چیزیں تھی۔ پیپلز پارٹی کی پاپولیرٹی نہیں ہے جو ان کو تیسری حکومت ملی ہے اس صوبے میں۔ میں بار بار یہ کہتا ہوں ایک جینوئن پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کا ووٹ ہے، تیر کا نشان ہے۔ اب اگر میں اس پیپلز پارٹی کی جو موجودہ حکومت ہے اس میں سے اگر الیکٹیبلز نکال دوں تو اگلے 5 منٹ میں پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نیچے گری ہوئی ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ معاذ علی شاہ کا اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی کو جواب، کہا ہم نہیں چاہتے آپ وفاق سے الگ ہو جائیں، آپ ہمارے ساتھ مل کر سندھ کے لیے آواز اٹھائیں، جو بھی وفاقی حکومت آتی ہے آپ اس کے ساتھ ہوتے ہیں پھر لڑ جھگڑ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ یہی تو وجہ ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ آتی ہے آپ اس کے ساتھ ہوتے پھر لڑ جھگڑ کے ختم ہو جاتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں۔ وہ بتایا تھا 11 مہینے میں وداؤٹ اینی ریزن، پتہ نہیں کیوں ان کی اس طرف نہیں جاتے کہ کیوں ہوتا ہے ایسا، آپ کو بھی پتہ ہے ہمیں بھی پتہ ہے۔ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کو فائدہ دینے کی خبروں پر وفاقی وزیر کا سخت رد عمل، کہا ہمیں کوئی سروکار نہیں کس کو فائدہ اور کس کو نقصان ہو رہا ہے۔ علی پرویز ملک نے دعویٰ کیا کہ حکومت اب تک پیٹرول کی قیمت میں 160 روپے تک کمی کا ریلیف عوام کو منتقل کر چکی۔ عوام کو ریلیف دینے کے لیے 130 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی۔ حکومت نے جو بھی عوام کو سہارا دیا اس کے لیے 130 ارب روپے وفاقی حکومت نے اپنی جیب سے خرچے ہیں۔ اس کے لیے جب وسائل تنگ پڑے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کے صدر زرداری صاحب نے بیٹھک کروائی، سہیل آفریدی لے کے مریم نواز شریف صاحبہ نے وسائل دیے۔ مجھے وزیر اعظم پاکستان نے صرف اور صرف ایک ہدایت دی ہے، ناجائز زیادتی کسی بھی طبقے کے ساتھ نہ کرو، جو حقیقت مندانہ جو حقائق تمہارے سامنے آتے ہیں میرٹ پہ فیصلہ کرو، اور کوئی گھبراہٹ کا تمہیں کوئی اس کے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے وہی فیصلہ کیا ہے، میرا فیصلہ ہے، میں قائم ہوں، اور سارے کے سارے حقائق سوشل میڈیا پہ پلیس کیے ہیں۔ کسی کو گھاٹا ہے، نقصان ہے، اس سے اس عوام کا لینا دینا نہیں ہے۔ حکومت کی اولین ترجیح ہے دستیابی کو یقین بنانا، ناجائز منافع خوری کے خلاف کارروائی کرنا،